من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 148۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا، الجہر بالسوء من القول، بری بات کا اعلان کرنا، الا من ظلم، مگر مظلوم سے، وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا گیا نا کہ بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا، ایک قول یہ ہے کہ بری بات کے اعلان سے مراد کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا ہے، جیسے کسی کی غیبت کرنا یا کسی کی چغلی کھانا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی شخص کسی کی پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بری بات کے اعلان سے مراد گالی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو گالی دے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوہ، اگر تم کوئی بلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر، او تعفو عن سوء، کسی کی برائی سے درگزر کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم کوئی نیکی کا اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سزا دینے پر ہر طرح سے قادر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا اور انہیں معاف فرماتا ہے۔ لہذا تم بھی اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کو معاف کر دو اور لوگوں کو غلطیوں سے درگزر کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالم سے بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن ظالم سے بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود اس کے ظلم پر صبر کرنا، اسے معاف کر دینا بہتر اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکالے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، تو یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، تو ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں، اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر نہ لائیں، اور انہی کے متعلق فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں، کیونکہ صرف بعض رسول علیہ السلام پر ایمان لانا کفر سے نہیں بچاتا، بلکہ سب پر ایمان لانا ضروری، اور ایک نبی کا انکار بھی تمام انبیاء علیہ السلام کے انکار کے برابر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ،
اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کرے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو ان قریب اللہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت میں نا ایمان والوں سے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے کہ ان میں کبیرہ گناہوں کا مرتکب بھی داخل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان وہ بھی رکھتا ہے۔ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آسمان سے یک بارگی ان کے لیے کتاب نازل کریں، کتاب لے کر آئیں۔ فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا۔ وقالوا ارنا اللہ جہرا، کہ ہمیں اللہ کو سامنے سے دکھائیں، بالمشافہ ملاقات کروائیں۔ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، تو ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی نے ان کو اچک لیا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد، اور انہوں نے اس کے بعد بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ ما جاءتهم البینات، روشن نشانیوں کے آنے کے بعد۔ فعفونا عن ذلک، تو اس سے ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ یہودیوں میں سے کعب بن اشرف اور فخاص بن عزورہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے پاس آسمان سے یک بار کی کتاب لائیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لائے تھے۔ تو ان کا یہ سوال ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہ تھا، بلکہ سرکشی و بغاوت کی وجہ سے تھا۔ اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے طور پر فرمایا گیا کہ آپ ان کے سوالوں پر تعجب نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یک بارگی قرآن نازل ہونے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ان کی کمال درجے کی جہالت کی وجہ سے ہے، اور اس قسم کی جہالتوں میں ان کے باپ دادا بھی گرفتار تھے۔ اگر ان کا سوال طلب ہدایت کے لیے ہوتا تو پھر دیکھا جاتا، مگر وہ تو کسی حال میں ایمان لانے والے نہ تھے۔ ان کے باپ داداؤں کے ایسے کردار کی وضاحت کے لیے ان کی دو حرکتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کا اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں خدا کا اعلانیہ نہ دکھا دیں، سامنے اللہ کو ہم سے ملاقات نہ کروا دیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یک بارگی کتاب نازل کروائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یک بارگی تورات نازل ہوئی تو بجائے اطاعت کرنے کے انہوں نے خدا تعالیٰ کے دیکھنے کا سوال کر دیا کہ ہمیں خدا تعالیٰ کو دکھا دو۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہ کرنے کے 100 بہانے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا آتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن غلبہ اور تسلط عطا فرمایا گیا کہ جب آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توبہ کے لیے خود ان کے اپنے قتل کا حکم دیا تو وہ انکار نہ کر سکے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور پھر ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ لا تعدوا فی السبت، وقلنا لهم لا تعدوا فی السبت، اور ان سے فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں حد سے نہ بڑھو۔ واخذنا منهم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد دیا۔ یہودیوں کے متعلق مزید 3 باتوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔
پہلی یہ کہ ان سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا. ایسے کوہ طور کو اللہ پاک نے ان کے اوپر معلق کر دیا. ان کو نہ ایسی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی کوہ طور ہم اگر نہ بات مانی تو ہم کے اوپر یہ گر جائے گا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ بیت المقدس یا ریحا نامی بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا، جس کی انہوں نے نافرمانی کی. اور تیسری بات یہ کہ انہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا، لیکن انہوں نے تینوں باتوں میں خلاف ورزی کی اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط عہد کر کے توڑ دیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ہم نے ان پر لعنت کی ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے سے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں. یہاں سے نہ اہل کتاب کے جرائم کی ایک پوری فہرست بیان کی جا رہی ہے. یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے عہد کو توڑا، یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا جو انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کرتی تھیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات. یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اور یہودی خود سمجھتے تھے کہ ان کا انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا ناحق ہی تھا. اور یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، چونکہ یہ بھی ان کا جھوٹ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانا تھا، لہذا یہ بھی سبب عذاب ہوا. اور پانچواں اور چھٹا جرم اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ارشاد فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہذا کوئی واعظ و نصیحت ان کے دلوں پر کارگر نہیں ثابت ہوتا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفر اور بدکاریاں دل پر مہر لگ جانے کا باعث ہوتی ہیں. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان پر لعنت کی ان کے کفر اور مریم پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے. یہودیوں کا پانچواں جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، اور ان کا چھٹا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی. اس سے معلوم ہوا کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا سخت گناہ ہے، اور خصوصاً کسی مقدس عورت پر اور مقدس نسبت رکھنے والی پر تہمت لگانا اور بھی زیادہ سنگین ہے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والوں کی مذمت زیادہ بیان کی گئی ہے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور فرمایا حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا آدمی بنا دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور فرمایا اور بے شک یہ یہودی جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. اس آیت میں یہودیوں کے 7ویں سنگین جرم کا بیان کیا گیا کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اور عیسائیوں نے اس کی تصدیق کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تکذیب فرما دی، کیونکہ واقعہ یوں ہوا
کہ جو منافق شخص یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دینے کے لیے آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نا حکم سے اللہ پاک نے ایسا اپنی طرف سے معجزہ رونما کیا کہ اس کی شکل جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، اور آپ علیہ السلام کو آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ یہودیوں نے اسی منافق کو عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں سولی دے دی، لیکن پھر خود ہی حیران تھے کہ ہمارا آدمی کہاں گیا، اور اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں جو عیسیٰ علیہ السلام کے برخلاف تھے۔ اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ شک میں پڑ گئے اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ مقتول کون ہے۔ اور بعض کہتے ہیں یہ مقتول عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور بعض کہتے ہیں یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن جسم عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، لہذا یہ وہ نہیں۔ تو یہودیوں کی پیروی میں آج کل قادیانی بھی اسی طرح کی جہالت میں گرفتار ہیں۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح سلامت آسمان پر اٹھائے جانے کے متعلق اور بھی حدیث مبارکہ میں بھی بکثرت واقعہ موجود ہے، اور اس کا کچھ بیان سورہ آل عمران میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں نا چند اقوال ہیں، توجہ سے سماعت فرما لینا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، تو اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، لیکن موت کے وقت کا ایمان قبول نہیں، اور اس سے کچھ ان کو نفع حاصل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہر یہودی اور عیسائی اور وہ افراد جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ اس وقت ایک ہی دین اسلام ہوگا۔ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے ان کے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ بعض پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں۔ یہودیوں کی کرتوتیں نہ اوپر بیان کی گئی ہیں، اور اس آیت میں ان کے جرائم کی سزا کی ایک صورت بیان فرمائی گئی کہ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ان پر کئی حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی ہیں۔ وَآخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے لیے حرام کی وہ سود لیتے حالانکہ انہیں اسے منع کیا گیا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے تھے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہودیوں میں اعتقادی خرابیوں کے ساتھ ساتھ عملی برائیاں بھی موجود تھیں، چنانچہ سود کھانا، رشوت لینا ان میں عام تھا، اور فیصلہ کرنے میں رشوت لیتے، حتیٰ کہ رشوت کی خاطر شرعی احکام بھی بدل دیتے۔ اکثر ان کے جو فتویٰ دینے والے کوئی پیسے دیتا، پیسے لے کر وہ اس کے مطابق وہ مسئلہ بتا دیتے۔ آگے آخری آیت مبارکہ دوسرے رکوع کی فرمایا وَلَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن ان میں علم میں پختگی والے، وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ایمان والے جو ایمان لاتے ہیں اس پر
جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلی کا جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ اور نماز قائم رکھنے والے، والموتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دینے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور قیامت اور اللہ پر ایمان لانے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما تو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے انہیں۔ یہودیوں کی اکثریت گمراہ اور بد کردار تھی، لیکن ان میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان، راسخ و مضبوط علم، صاف عقل اور کامل بصیرت رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے علم سے دین اسلام کی حقانیت کو جانا اور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب یہاں پہ نا راسخ فی العلم وہ عالم ہے جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا ہو، جیسے مضبوط درخت وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں جگہ پکڑ چکی ہوں، اور اس سے مراد خوش عقیدہ اور باعمل علماء ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ باعمل عالم کا ثواب دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ باعمل عالم خود بھی نیک ہے اور دوسروں کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اللہ کے احکامات کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔